بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 85۔ خالد کا رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا کماندار واپس آیا تو اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ ایاز بن غنم کیسے آئے گا، اسے تو خود مدد کی ضرورت ہے۔ کماندار نے تو بطل جندل میں ایاز اور دشمن کی فوجوں کی پوزیشن تفصیل سے بیان کی۔ خدا کی قسم میں یہاں انتظار میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا، خالد رضی اللہ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا۔ پیشتر اس کے کہ دشمن آگے آ جاتے میں آگے بڑھوں گا۔ مدائن کی شہر پناہ مجھے پکار رہی ہے، کچھ کی تیاری کرو۔ مشہور مورخوں طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی خود سری اور سرکشی مشہور تھی۔ وہ چین سے بیٹھنے والا سالار نہیں تھے۔ اس صورت میں کہ دشمن 4 شکستیں کھا چکا تھا اور اس کا نظام درم برم ہو گیا تھا اور مدائن کے شاہی ایوان میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، خالد رضی اللہ عنہ فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا جاسوسی کا نظام بڑا تیز اور ذہین تھا۔ اس میں زیادہ تر مسلمان وہ تھے جو فارس میں غلاموں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ان علاقوں سے واقف تھے اور مختلف قبیلوں کی زبان سمجھ اور بول سکتے تھے، ان کا بحروب دھار سکتے تھے۔ وہ مدائن کے محلات کے اندر کی خبریں لے کر آتے تھے۔ اب انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو خبریں دینی شروع کر دی کہ فارس کی فوج کہاں موجود ہے اور کس جگہ کیا کیفیت ہے۔ ان کی اطلاعوں کے مطابق ایرانیوں کی فوج کی زیادہ تر نفری 2 شہروں میں تھی، ایک تھی عین المطر اور دوسرا انبار۔ عین المطر حرا کے قریب تھا اور انبار اس سے دگنے فاصلے پر آگے تھا۔ عین المطر دریا سے فرات سے دور ہٹ کر واقع تھا اور انبار فرات کے کنارے پر تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ پہلے انبار پر حملہ کیا جائے۔ یہ بھی تجارتی شہر تھا جس میں غلے کے بہت بڑے بڑے ذخیرے تھے۔ جون سن 633 کے آخر ربیع الاول سن 12 کے وسط میں خالد رضی اللہ عنہ نے حرا سے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی آدھی فوج یعنی 9000 نفری تھی جو حملے کے لیے بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ پر اور اپنی جنگی فہم و فراست پر بھروسہ تھا۔ وہ مفتوح علاقوں کو فوج کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عیسائی دیگر قبیلوں نے اطاعت قبول تو کر لی تھی، لیکن مسلمانوں کو بڑے تلخ تجربے ہوئے تھے۔ اطاعت قبول کرنے والے موقع ملتے ہی اطاعت سے منکر اور باغی ہو جاتے تھے۔ حرا میں خالد رضی اللہ عنہ نے کیکا بن عمرو اور اقرا بن حابس کو چھوڑا تھا۔ یہاں ایک غلطی کی وضاحت ضروری ہے۔ 2-4 تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو حرا میں سالار ایاز بن غنم کے انتظار میں 1 سال رکے رہے۔ یہ غلط ہے۔ اس دور کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے حرا میں پورا 1 مہینہ بھی انتظار نہیں کیا، نہ انہوں نے امیر المسلمین کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے حکم کے خلاف سالار ایاز کا انتظار کیے بغیر مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے 9000 سپاہ کے ساتھ فرات کے کنارے بڑی تیزی سے بڑھتے گئے۔ ان کے جاسوس مختلف بحروپوں میں دریا کے دوسرے کنارے پر آگے جا رہے تھے۔
انبار سے تھوڑی دور رہ گئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے فرات عبور کیا اور اس کنارے پر چلے گئے جس پر انبار واقع تھا۔ وہاں انہوں نے مختصر سا قیام کیا اور 2 خط تحریر کرائی، ایک کسریٰ کے نام اور دوسرا مدائن کے حکام اور عمرہ وغیرہ کے نام۔ کسریٰ کے نام خالد رضی اللہ عنہ نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی جانب سے شاہ فارس کے نام۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا جس نے تمہاری بادشاہی کو تہ بالا کر ڈالا اور تمہاری عیاریوں کو کامیابی سے محروم رکھا اور تم آپس میں دست و گریبان ہو رہے ہو۔ اللہ اگر تمہیں مزید مہلت دیتا تو وہ بھی گھاٹے میں تم ہی رہتے۔ اب تمہاری نجات کا ایک ہی راستہ ہے، مدینہ کی اطاعت قبول کر لو۔ اگر یہ منظور ہے تو میں شرائط طے کرنے کے لیے دوستوں کی طرح آؤں گا، پھر ہم تمہارے علاقے سے آگے نکل جائیں گے۔ اگر پس و پیش کرو گے تو تمہیں ایسی قوم کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنا تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مدائن کے حکام اور امراء کے نام لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے عمرہ کے نام۔ تمہارے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، ہم تمہاری سلامتی اور تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسلام قبول نہ کرو تو جزیہ ادا کرو، ورنہ سوچ لو کہ تمہارا سامنا ایک ایسی قوم سے ہے جو موت کی اتنی ہی شیدائی ہے جتنے فریضۃ الشراب پر ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شاہ فارس کے نام خط حرا رہنے والے ایک آدمی کے ہاتھ بھیجا اور عمرہ وغیرہ کے نام خط لے جانے والا انبار کا رہنے والا ایک آدمی تھا۔ کسی بھی مورخ نے ان دونوں آدمیوں کے نام نہیں لکھے۔ انبار جس علاقے میں تھا وہ صحابات کہلاتا تھا۔ صحابات آج کل کے ضلعوں کی طرح تھا اور انبار اس ضلع کا سب سے بڑا شہر تھا۔ صحابات کا حاکم امیر شیراز تھا جو اس وقت انبار میں مقیم تھا۔ وہ دانش مند اور عالم تھا۔ اس میں عسکری صلاحیت ذرا کم تھی، لیکن انبار میں فوج اتنی زیادہ تھی کہ اسے عسکری سوجھ بوجھ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اپنی فوج کے علاوہ اس کے ساتھ عیسائیوں کی بے شمار نفری تھی۔ اتنی زیادہ فوج کے علاوہ انبار کی شہر پناہ بڑی مضبوط تھی اور دفاع کا یہ انتظام تھا کہ شہر گرد گرد گہری خندق تھی جس میں پانی تھا۔ اس طرح انبار کو ناقابل تسخیر شہر بنا دیا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے تو یہ اس لیے بھی ناقابل تسخیر تھا کہ ان کی فوج کی کل نفری 9000 تھی۔ انبار کے جاسوسوں نے مسلمانوں کی فوج کو شہر کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے شہرزاد کو بتایا کہ پھر سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ مدینہ کی فوج آ رہی ہے۔ شہرزاد دوڑا گیا اور دیوار پر جا چڑھا۔ اسے جاسوسوں نے مدینہ کی فوج کی نفری 10,000 بتائی تھی۔ انہیں یہ دھوکہ ہے، دیوار پر کھڑے شہرزاد نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر کہا، جنہوں نے ہماری اتنی زبردست فوج کو یکے بعد دیگرے 4 لڑائیوں میں شکست دی، وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے کہ اتنے بڑے قلعہ بند شہر پر حملہ کرنے کے لیے اتنی قلیل فوج لائیں۔ یہ ان کی فوج کا ہراول ہوگا۔ اگر ہراول نہیں تو اتنی ہی فوج پیچھے آ رہی ہوگی یا کسی اور سمت سے آ رہی ہوگی۔ شہر کے لوگوں میں افراتفری مچ گئی۔ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے دہشتناک قصے سنے تھے۔ انہوں نے اپنی شکست خوردہ فوج کے زخمیوں کو اور میدان جنگ سے پاک کرانے والوں کو دیکھا تھا۔ ان کا خوف و ہراس بھی دیکھا تھا۔ پسپائی میں اپنے آپ کو حق بجانب ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو جنگ کے ایسے واقعات سنائے تھے جیسے مسلمان جن بھوت ہوں۔ اب وہ مسلمان ان کے اتنے بڑے شہر کو محاصرے میں لینے کے لیے آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے زیورات اور رقمیں اپنی جوان لڑکیاں چھپانی شروع کر دی۔ شہر میں یہ خوف و ہراس اور بھگدڑ زیادہ دیر نہ رہی، کیونکہ دیوار کے اوپر سے بلند آوازیں سنائی دینے لگی کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ وہ ساری عمر شہر کی دیوار تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر دیوار کے اوپر کہکے بلند ہونے لگی۔ مسلمانوں، آتش پرست مسلمانوں پر آواز کس رہے تھے، تمہیں موت یہاں تک لے آئی ہے، زندہ رہنا ہے تو مدینہ کو لوٹ جاؤ۔ شہر پناہ پر تیر اندازوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ مسلمانوں نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا اور خندق نے انہیں روک لیا تھا۔ تبری اور یاقوت لکھتے ہیں کہ خندق دیوار کے اتنا قریب تھی کہ اس کے قریب
چلانے والے اوپر سے چھوڑے ہوئے تیروں کی زد میں آ جاتے تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو بھی خندق کو پھلانگنا ناممکن تھا۔ یہ بہت چوڑی تھی۔ یہ تیر انداز مسلمانوں پر ہنس رہے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں دیواروں پر کھڑے تھے، جیسے مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، یہ لوگ نہیں جانتے جنگ کیا ہے اور کس طرح لڑی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انبار ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے سے پریشانی کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ پرسکون تھے۔ رات کو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنے سالاروں کو یقین دلایا کہ فتح انہی کی ہوگی، لیکن قربانی بہت دینی پڑے گی۔ انہیں صرف یہ بات فتح کی امید دلا رہی تھی کہ شہر کی دیوار اتنی اونچی نہیں تھی جتنی قلعوں کی ہوا کرتی تھی۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور شہر کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگے۔ وہ دیوار اور خندق کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں 1000 ایسے تیر اندازوں کی ضرورت ہے جنہیں اپنے نشانے پر پورا اعتماد ہو اور جن کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہو کہ کمانوں کو کھینچے تو کمانیں دوہری ہو جائیں اور عام تیر اندازوں کی نسبت ان کے تیر بہت دور جائیں۔